دوستو، اگر پریوں کی دنیا میں کوئی ملکہ ہے جو زمین سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ ہے شہد کی مکھیوں والی پری۔ مگر ایک دن انسانوں کی ایک غلطی نے اس کی پوری سلطنت کو خطرے میں ڈال دیا، اور پھر جو ہوا وہ یقیناً آپ کو حیران کر دے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پوشیدہ وادی سے جسے گلاب نگر کہا جاتا تھا۔ وہاں سینکڑوں قسم کے پھول، رنگ برنگی تتلیاں اور شہد کی مکھیاں رہتی تھیں۔ ان سب کی ملکہ تھی پری شہدانہ، سنہری پروں والی، خوشبو سے مہکتی ہوئی اور سر پر پھولوں کا تاج پہنے۔ وہ کہتی تھی جو پھولوں سے پیار کرتا ہے وہ زندگی سے پیار کرتا ہے۔ ایک دن شہدانہ کو خبر ملی کہ پاس ہی کے گاؤں میں لوگوں نے پرانے درخت کاٹ دیے، جنگل کا ایک حصہ جلا دیا اور مٹی پر کیمیکل کا چھڑکاؤ کر دیا۔ اس کے ہزاروں چھتے اجڑ گئے، مکھیاں بیمار ہونے لگیں اور پھول مرجھانے لگے۔ پری شہدانہ نے دکھ سے کہا، پھول چلے جائیں تو انسانوں کی سانسیں بھی کم ہو جائیں گی۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹی بچی تھی، حورین۔ وہ پھول توڑنے کی بجائے ان سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن ایک مکھی زخمی ہو کر اس کے ہاتھ پر گری۔ حورین نے فوراً پتے پر شہد لگایا اور مکھی کو بچا لیا۔ اچانک اس کے سامنے روشنی کا گھیرا بنا اور شہدانہ پری ظاہر ہوئی۔ وہ بولی، تم انسان ہو کر بھی پھولوں سے دوستی کرتی ہو، تم وہ امید ہو جس کی میں تلاش میں تھی۔ پری شہدانہ نے حورین کو دکھایا سوکھتے پودے، خالی چھتے، بیمار مکھیاں، بے جان باغات۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، اگر مکھیاں نہ رہیں تو شہد بھی نہیں رہے گا۔ پری بولی، صرف شہد ہی نہیں، اناج، پھل، پھول، سانسیں، سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا۔ حورین نے ایک پلان بنایا، اسکول میں مکھیوں کا دن منایا، گھر کے برتنوں میں پھولوں کے بیج بوئے، کھیتوں میں کیمیکل کے خلاف بات کی، مزدوروں کو بتایا کہ شہد کی مکھی دشمن نہیں دوست ہے۔ گاؤں والے پہلے ہنسے، پھر حیران ہوئے اور آخر کار ساتھ دینے لگے۔ چند ہفتوں میں پھول کھلنے لگے، مکھیاں واپس آنے لگیں، شہد کے چھتوں میں رونق آ گئی، پرندوں کی چہچہاہٹ لوٹ آئی۔ پری شہدانہ نے خوش ہو کر اپنے پروں سے روشنی پھونک دی اور گاؤں کا نام رکھ دیا گلاب نگر 2۔ پری نے جاتے جاتے کہا، جو مکھیاں بچاتا ہے وہ صرف شہد نہیں بلکہ زندگی بچاتا ہے۔ تم انسان نہیں، تم زمین کی محافظ ہو۔ حورین نے جواب دیا، میں اکیلی نہیں، اب پورا گاؤں میرے ساتھ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آج ہی ایک بیج بوئیں، ایک درخت اگائیں اور شہد کی مکھیوں کو دشمن نہیں، قدرت کی ملکہ سمجھیں۔